بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آملے کا سیزن چل رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آملے کے اچار کی ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اور اچار بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کلو آملے لیے ہیں۔ آملے دیسی اور فارمی دونوں طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ دیسی آملے ہیں اس لیے تھوڑے چھوٹے سائز کے ہیں۔ اور آملہ ہمارے بالوں کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی، ساتھ ساتھ یہ ہماری قوت مدافعت کو بھی بہتر کرتا ہے۔ تو آملہ کے سیزن میں ہمیں اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، چاہے وہ مربے کی شکل میں ہو یا اچار کی شکل میں۔ تو اچار بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے آملے کو بوائل کریں گے۔ یہاں پر ایک کھلے برتن میں نے پانی رکھ دیا ہے اور آملے کو ہم اس میں ڈال دیں گے۔ بہت زیادہ دیر ہم اس کو بوائل نہیں کریں گے، بس جب دوبارہ سے پانی ابلنے لگے تو ہم آملے کو نکال لیں گے، یعنی تقریباً 1 سے 2 منٹ تک ہم آملے کو پانی میں رہنے دیں گے۔ اس کے بعد ہم نکال لیں گے۔ تو یہاں پر پانی میں دوبارہ سے ببلز بننا شروع ہو چکے ہیں اور آملے کو ہم کسی چھلنی کے ساتھ باہر نکال لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ آملے کو میں نے ٹھنڈا کر لیا ہے۔ اب ہم اس میں 1 کھانے کا چمچ نمک ڈالیں گے اور ساتھ ہی 1 کھانے کا چمچ ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے اور ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک اور ہلدی سارے آملوں پر اچھی طرح سے لگ جائے۔ اب یہاں پر اس طرح سے میں نے ایک جالی والا برتن لے لیا ہے، آملے کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، برتن کے نیچے کوئی پلیٹ وغیرہ رکھ دیں گے اور ان کو ہم اسی طرح 1 دن کے لیے چھوڑ دیں گے، کیونکہ دیسی آملے میں تھوڑا سا کڑوا پن ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو نمک اور ہلدی لگا کر 1 دن کے لیے اگر ہم اس طرح چھوڑ دیں گے تو ان کا کڑوا پن ختم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے نمک لگا کر رکھنے سے آملے کے اندر جو بھی کڑوا پانی تھا وہ پلیٹ کے اندر آ گیا ہے۔ تو اب ہم باقی مسالے اس میں ایڈ کریں گے اور آملے کو جالی والے برتن سے نکال کر ہم کسی باؤل میں ڈال لیں گے۔ نمک کیونکہ ہم نے آملے کے اندر پہلے بھی ڈالا ہے تو اب یہاں پر صرف آدھا چائے کا چمچ نمک میں مزید ایڈ کروں گی۔ 1 کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اس میں ڈالیں گے، آپ پاؤڈر مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہلدی کیونکہ ہم نے پہلے بھی ڈالی تھی تو اس لیے مزید ہلدی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی آدھا کھانے کا چمچ اس میں چینی ڈالیں گے اور 1 کھانے کا چمچ ہم اس میں سونف ڈالیں گے، آدھا کھانے کا چمچ اس میں کلونجی ایڈ کریں گے اور آدھا کھانے کا چمچ اس میں میتھے ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اور اچار کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے ایک ہی دن تو استعمال کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم نے لمبے ٹائم کے لیے اسٹور کرنا ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے نہیں بنائیں گے تو ہمارا اچار یا تو خراب ہو جائے گا یا گل جائے گا اور یا پھر کالا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ میرے بتائے ہوئے سارے سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کا اچار ختم ہونے تک بھی بالکل ویسے ہی فریش رہے گا۔ آدھا کلو میں نے آملے لیے تھے اور تقریباً اتنا ہی میں نے یہاں پر تیل لیا ہے۔ اور ایک اور بات، اچار میں ڈالنے کے لیے تیل کو ہمیشہ پکا کر استعمال کریں، کیونکہ اکثر سرسوں کا تیل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارا اچار خراب ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات، اچار کو بنانے کے لیے ہمیشہ سے یا تو پلاسٹک اور یا پھر سٹیل کا برتن استعمال کریں، کبھی بھی لوہے کا یا سلور سٹیل کا برتن استعمال نہ کریں۔ اور اچار کو برتن سے نکالنے کے لیے ہمیشہ سے یا تو لکڑی کا چمچ استعمال کریں اور یا پھر پلاسٹک کا۔ اور سب سے آخر میں ہم اس میں 1/4 کپ سرکہ ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد اچار نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر آپ سرکہ اور چینی دونوں چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کا اچار نرم نہیں ہوگا۔ بس اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور ٹپس ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں تو اچار سارا سال صحیح رہتا ہے۔ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو میری کوکنگ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یہ بھی مجھے ضرور مینشن کیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔